قدمنا أول الشرح عن العلامة قاسم أن الحكم والفتيا بما هو مرجوح خلاف الراجح خلاف الإجماع، وأن المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم، والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع، وأن من يكتفي بأن يكون فتوى من أو وجه في المسألة ويعمل ما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع۔ یہ تمام باتیں اسی کتاب میں سے پہلے آ چکی ہے، پوری عبارت آ چکی ہے۔ کہتے ہیں ضعیف قول پر عمل کرنا اور فتویٰ دینا۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی کتاب کے شروع میں ہم علامہ قاسم ابن قطلبغہ کے حوالے سے یہ بات بتا چکے، فیصلہ کرنا اور فتویٰ دینا بیما اس قول پر وہ مرجوح جو مرجوح ہو، اس قول پر فتویٰ دینا اور اس قول پر فیصلہ کرنا جو مرجوح ہو خلاف الاجماع، یہ اجماع کے خلاف ہے۔ وَأَنَّ الْمَرْجُوحَ فِي مُقَابَلَةِ الرَّاجِحِ بِمَنزِلَةِ الْعَدَمِ، اور مرجوح قول راجح کے مقابلے میں عدم کے درجے میں ہوتا ہے، نہ ہونے کے درجے میں ہوتا ہے۔ وَالتَّرْجِيحُ بِغَيْرِ مُرَجِّحٍ فِي الْمُتَقَابَلَاتِ مَمْنُوعٌ، اور اختلافی مسائل میں متقابلات کو اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں کہ متقابلات فقہ کا خاص لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں وہ اقوال جن میں اختلاف ہو، تو اختلافی مسائل میں یا مختلف فی اقوال میں بغیر کسی مرجح کے ترجیح سے کام لینا یہ ممنوع ہے۔ وَأَنَّ مَنْ يَكْتَفِي بِأَنْ يَكُونَ فَتْوَاهُ عمل موافقا لقول او وجہ فی المسئلہ، اور جو شخص اتنا کافی سمجھے کہ اس کا فتویٰ یا اس کا عمل کسی ایک قول کے مطابق ہو جائے یا مسئلے میں موجود کسی ایک وجہ کے مطابق ہو جائے، اس وجہ کی تفصیل بھی پہلے ہے، اس کے مطابق ہو جائے، وَيَعْمَلُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْوُجُوهِ، اور مختلف اقوال اور مختلف وجوہ میں سے یعنی امام کے جو فرمودات ہیں ان میں سے کسی بھی ایک فرمان کے مطابق اس کا عمل ہو جائے، من غیر نظر فی الترجیح، ترجیح میں غور و فکر کیے بغیر، تو ایسا شخص نادان ہے، وخرق الاجماع، اور اجماع کے خلاف کرنے والا ہے، اجماع پڑھنے والا مطلب اجماع کے خلاف کام کرنے والا ہے۔ تو یہ پوری عبارت اس سے پہلے شروع میں آ چکی ہے، اور وہاں پر کہتے ہیں کیا کہ بیان نہ ہونا نحوہ عن فتاوی ابن حجر لیکن فیہ ظن، اور جہاں پر یہ بات ہم نے بتائی تھی وہیں پر علامہ ابن حجر الہیثمی کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات پیش کی تھی۔ ولیکن فیہا ایضا، لیکن فتاوی ابن حجر یہ بھی السبکی فی الوقف من فتاویہ یجوز تقلید الوجہ الضعیف، اسقلانی نہیں ہے، یہ حیثمی ہے، یہ بھی شافعی ہیں۔ یجوز تقلید، فتاوی صغری ان کی کتاب ہے، اس سے پہلے آ چکی ہے۔ یجوز تقلید الوجہ الضعیف فی نفس الامر بالنسبۃ للعمل فی حق نفسہ لا فی الفتوى والحکم، فقد نقل ابن الصلاح الاجماع على انه لا يجوز۔ تو فتاوی ابن حجر ہی میں جس کا نام الفتاوی الصغری ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ تاج الدین سبکی نے اپنے فتاوی کے کتاب الوقف میں فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ یجوز تقلید الوجہ الضعیف، ضعیف قول پر عمل کرنا جائز ہے، ضعیف قول کی اتباع کرنا جائز ہے معاملے میں، بالنسبت للعمل فی حق نفسہ، خود اپنے حق میں عمل کرنے کی بنسبت۔
اپنے حق میں عمل کے بنسبت خود عمل کرنے کے لیے ضعیف قول کی اتباع کرنا درست ہے، لا فی الفتوی والحکم، لیکن فتویٰ دینے کے لیے صحیح نہیں ہے، فیصلہ کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یعنی تاج الدین سبکی کی بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ضعیف قول کے مطابق فتویٰ دینے کی ضرورت ہو تو آپ فتویٰ تو نہیں دے سکتے ہیں، قاضی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن خود اگر عمل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو انفرادی طور عمل کر سکتے ہیں۔ فتویٰ کا کام کیوں نہیں کر سکتے ضعیف قول کے مطابق، اور قاضی صاحب فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں فقد نقل ابن الصلاح الاجماع علی انہ لا يجوز، اس لیے کہ علامہ ابن الصلاح نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ فتویٰ اور فیصلہ دینا ضعیف قول پر ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو تاج الدین سبکی کے حوالے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فی نفسہ خود تو عمل کر سکتے ہیں انفرادی طور پر، لیکن کسی کو فتوے کے طور پر لکھ کر ضعیف قول کے مطابق حکم نہیں دے سکتے ہیں اور فیصلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اور دیکھیے کیا کہتے ہیں، قال العلامة الشرنبلالي في رسالته الفريد في جواز التقليد مقتضى مذهب الشافعي، مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء دون العمل نفسه۔ علامہ شرنبلالی مشہور آدمی ہے، البانی نے اپنے رسالہ العقد الفرید فی جواز التقلید اس میں فرمایا ہے کہ علامہ تاج الدین سبکی کے قول کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا تقاضا کیا ہے؟ منع العمل بالقول المرجوح فی القضاء والافتاء، قضاء میں مرجوح عمل کرنا ہو نفسہ، لیکن خود عمل کرنا منع نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ علامہ تاج الدین سبکی کی جو بات پر آئے سے ہی بات نکل کر آتی ہے کہ سبکی کے قول کے مطابق امام شافعی، چونکہ ابھی شافعیہ میں سے شافعیہ کے اکابر فقہا میں ہیں، تو ان کے مطابق یہ نکل کر آئے گا امام شافعی کے مذہب کا تقاضا یہ ہے کہ مرجوح قول پر عمل کرنا منع ہے قضا اور فتوے کے سلسلے میں، لیکن خود عمل کرنے کی اس کی اجازت ہے۔ فتویٰ تو نہیں دے سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے ضعیف قول پر، لیکن انفرادی طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے؟ وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ الْمَنْعُ عَلَى الْمَرْجُوحِ حَتَّى لِنَفْسِهِ، جبکہ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ مرجوح قول پر عمل کرنا منع ہے، یہاں تک کہ بذات خود آدمی نہیں کہا ہے، یعنی نہ اپنے فردی طور پر عمل کر سکتے ہیں، نہ فتویٰ دے سکتے ہیں، نہ قضا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ لِكَوْنِ الْمَرْجُوحِ صَارَ مَنْسُوخًا، منسوخ کے درجے ہو جاتا ہے۔ تو اب تک کی تمام بات کا خلاصہ یہ نکل کر آیا کہ مرجوح قول پر عمل کرنا یا پر عمل کرنے سے بنیادی طور پر دو نقطۂ نظر ہمارے سامنے آئے۔ ایک نقطۂ نظر وہ ہے جس کو علامہ قاسم ابن قطلبغہ نے پیش کیا ہے اور علامہ شرنبلالی نے پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک مرجوح قول پر اور ضعیف روایت پر نہ درست ہے، نہ فتویٰ دینا درست ہے، نہ قاضی کے لیے فیصلہ کرنا درست ہے۔ جبکہ دوسرا قول دوسری نے پیش کیا وہ ہے کہ فی نفسہ خود تو عمل آپ کر سکتے ہیں، ذاتی اور انفرادی طور پر تو ضعیف قول پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن فتویٰ لکھ کر نہیں دے سکتے ہیں اور قاضی اس کے مطابق فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ شامی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں التعلیل بأنه صار منسوخا انما يظهر فيما لو كان في المسألة قولان، یہ علامہ شرنبلالی نے جو یہ وجہ پیش کی ہے مرجوح قول پر عمل کی ممانعت کی کہ وہ منسوخ کے درجے میں ہو جاتا ہے، تو یہ بات تو اس صورت میں ظاہر ہوگی جبکہ کسی مسئلے میں دو قول ہوں،
ٹھیک ہے، انما یظہرو یہ بات پیش آئے گی اس میں، فیما اس میں، لو کان فی المسألۃ قولان اگر ایک مسئلے میں امام کے دو قول ہوں، رجع المجتہد عن احدہما پھر مجتہد نے ان دونوں میں سے ایک سے رجوع کر لیا، او علم تأخر احدہما عن الآخر یا مفتی نے ان دونوں میں سے کسی ایک کا بعد میں ہونا جان لیا، تب تو یہ بات ٹھیک سمجھ میں آتی ہے کہ مرجوع منسوخ ہو گیا۔ وَإِلَّا فَلَا ورنہ پھر یہ منسوخ کی بات پیدا نہیں ہوگی۔ مثلا کما لو کان فی المسألۃ قول لأبی یوسف، مثال کے طور پر اگر کسی مسئلے میں ایک قول امام ابو یوسف کا ہو، وقول لمحمد اور ایک قول امام محمد کا ہو، فإنه لا يظهر فيه النسخ تو بتائیے اس میں نسخ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس میں بھی ایک راجح ہے ایک مرجوح ہے، لیکن اس میں نسخ کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ آپ خود سوچئے جب دو الگ الگ اماموں کے قول ہوں، دو الگ الگ اماموں کے قول ہوں اور ایک راجح ہو اور دوسرا مرجوح ہو، تو پھر اس میں منسوخ کی بات آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک منسوخ ہے۔ منسوخ کی بات تو اس وقت پیدا ہوگی جب ایک ہی امام کے دو قول ہوں اور ایک پہلے کا ہو ایک بعد کا ہو، یا ایک مرجوع الیہ ہے دوسرا مرجوع عنہ ہو، تب تو منسوخ والی بات چل سکتی ہے۔ لیکن اگر اس میں ایک امام ابو یوسف کا قول ہے دوسرا امام محمد کا قول ہے، فإنه لا يظهر فيه النسخ تب تو اس میں نسخ کی بات پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن مرادہ انه اذا صحح احدهما صار الاخر بمنزلۃ المنسوخ۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر علامہ شرم بلالی نے جو فرمایا اس کا صحیح مطلب کیا نکل سکتا ہے؟ ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ علامہ شرم بلالی نے جو مرجوح قول پر ممانعت کی وجہ بیان کی ہے، وہ یہ بتایا کہ منسوخ ہونا ہے، کہ مرجوح جو ہوتا ہے وہ منسوخ کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو اس کی انہوں نے دو باتیں پیش کی کہ منسوخ تو اس میں مان سکتے یا ایک مرجوع عنہ دوسرا مرجوع الیہ ہوتا تو پہلے والے کا منسوخ مان لیں گے، لیکن اگر دو الگ الگ لوگوں کا قول ہو، مثال کے طور پر ایک امام ابو یوسف کا ہے اور ایک امام محمد کا ہے، یا ایک امام ابو حنیفہ کا ہے دوسرا امام ابو یوسف کا ہے، یا ایک امام ابو یوسف کا ہے دوسرا امام ظفر کا ہے، اور ایک راجح دوسرا مرجوع ہے، تب تو اس میں نسخ کی بات پیدا ہونے کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ نسخ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب ایک پہلے کا ایک بعد کا ہو، اور یہاں دونوں تو ایک ساتھ کے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آپ اس کی لیکن مرادہ انہ اذا صحح احدہما صار الاخر بمنزلۃ المنسوخ، لیکن علامہ شرم بلالی کی مراد یہ ہو سکتی ہے کہ جب دونوں قولوں میں سے ایک کی تصحیح ہو جائے تو دوسرا والا منسوخ کے درجے میں ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعْنَ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ الْعَلَّامَةِ قاسم، اور یہی مطلب اس جو ابھی علامہ قاسم بن قطب کے حوالے سے گزرا ہے، اور وہ یہ تھا ان المرجوح فی مقابلۃ الراجح بمنزلۃ العدم، کہ مرجوح راجح کے مقابلے میں عدم کے درجے میں ہوتا ہے، نہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک قول کی تصحیح کر دی جائے دوسرے کی تصحیح نہ ہو تو جس کی تصحیح ہو گئی ہو تو زندہ مانا جائے گا، اور جس کی تصحیح نہیں ہوئی ہے وہ عدم کے درجے میں مانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ ترجیح سے مراد تصحیح مراد لے لی گئی ہے، ترجیح سے مراد تصحیح مراد لے لی گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بات سمجھ آئی؟ علامہ انہوں نے شرم بلالی نے جو وجہ پیش کی تھی کہ مرجوع پر عمل کیوں نہیں سکتے ہیں، اس وضاحت کر دی ہے کہ وجہ پھر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ وجہ صرف ایسے مقام پر پھر آئے گی جہاں راجح مرجوع یا متقدم و متاخر معلوم ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ راجح مرجوع کی مفہوم یہاں پر تصحیح اور غیر تصحیح سے لیا جائے، کہ جس قول کی تصحیح ہو جائے وہ گویا کہ اپنے وجود کے درجے میں ہے، اور جس کی تصحیح نہ ہوئی ہو وہ گویا منسوخ مانا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ تو علامہ شرمبالا علی کے قول کی تھوڑی سی انما ذکرہ السبکی من جواز العمل بالمرجوح فی حق نفسہ. دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ پھر علامہ تاج جو بات لکھی ہے مرجوح پر عمل کے جائز ہونے کی فی حق نفسہ، اپنے حق میں، عند الشافعی، امام شافعی کے نزدیک، مخالف لما مرہ، تو تاج الدین سبکی کی یہ بات تو اس بات کے مخالف ہے جو ابھی علامہ قاسم بن قطلبغہ کے حوالے سے گزری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں میں مخالف ہے کہ نہیں ہے؟ تاج الدین سبکی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ کیا نام ہے، قاسم نے قطلبغہ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں. لکھا نا ان الحکم والفتیا بما هو مرجوح خلاف الاجماع وان المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العمل. اور آخر میں چلیے لکھا وان من يكتفي بان يكون فتواه او عمله، تو عمل کی بات یہاں پر لکھی ہی رہی، اس کا فتویٰ یا عمل کسی ایک قول کے جاہل ہے، اجماع پاڑنے والا ہے. تو قاسم بن قطلبغہ کی بات سے تو معلوم ہوتی کہ خود بھی عمل نہیں کر سکتا ہے، اور تاج الدین سبکی کی بات سے بات معلوم ہوتی کہ عمل کر سکتا ہے. تو مخالف ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ثم انما ذکرہ السبکی، پھر وہ بات جسے علامہ سبکی نے ذکر کی ہے مرجوح قول پر عمل کے جائز ہونے کی اپنے حق میں امام شافعی کے نزدیک، تو یہ بات مخالف ہے اس بات کے جو علامہ قاسم قطلبغہ کے حوالے سے ابھی سب سے اوپر کی لائنوں میں گزری تھی پہلے پیراگراف میں. کہتے ہیں وقدمنا مثلہ اول الشرح عن فتاوى ابن حجر من نقل الاجماع على عدم الافتاء والعمل. میں بھی علامہ ابن نقل کر چکے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ نہ فتویٰ دے سکتے ہیں اور نہ ہی عمل کر سکتے ہیں اقوال میں سے جس پر چاہیں. یہ بات تو پہلے گزر چکی ہے. تو الا ان يقال مراد بالعمل، ہاں اللہ ایک ہی عمل سے یہاں پر مراد حکم والقضاء، یہاں پر عمل ساتھ فتویٰ دینا، فیصلہ کرنا مراد لیا جائے. یعنی اوپر جو ابھی بات آئی تھی نا کہ ان یکون فتویٰ او عمل ہو، تو اس عمل سے مراد ذاتی عمل کے بجائے یہاں پر فتویٰ اور فیصلہ مراد لیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے وہو بعید، اور یہ مطلب مراد لینا بعید ہے، یعنی عمل سے مراد حکم اور فیصلہ لیا جائے، یہ مطلب بہت دور کی ہے. اگر یہ مطلب لیتے تب تو تطبیق ہو جائے گی دونوں میں. اگر یہ مطلب لیں گے کہ عمل سے مراد کیا لیا جائے، القضاء لیا جائے، الفیصلہ، فیصلہ لیا جائے، الحکم لیا جائے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مراد لینا بعید ہے. فرق سمجھ میں آیا نا؟ دیکھیے انہوں نے کہا کہ اوپر علامہ قاسم بن قطلبغہ کے حوالے سے بات آئی تھی کہ آدمی کا فتویٰ یا اس کا عمل کسی ایک قول کے موافق ہو جائے، اگر اتنا آدمی کافی سمجھتا ہے تو یہ اجماع کے خلاف ہے. تو یہاں پر جو عملہ کا جو لفظ استعمال کیا تھا، دیکھ رہے ہیں نا سب سے اوپر والے پیراگراف کی تیسری لائن میں، سب سے اوپر کے پیراگراف کی تیسری لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بات آئی تھی، اور شروع میں بھی ان کے حوالے سے بات آ چکی ابن حجر کے حوالے سے کہ یہاں پر جو عملہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کہتے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خود بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر عمل سے مراد اگر حکم اور فتویٰ لیا جائے کہ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، تو مطلب کچھ بیٹھ سکتا ہے. لیکن کہتے وہ ہوا بعید، یہ مطلب لینا بعید ہے. جتنی باتیں آئی تاج الدین سبکی کے حوالے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے. عبارت نظر تو آ رہی ہے جنید سولنکی، عبارت تو نظر آ رہی ہے. تو یہ بات اوپر آئی تھی تاج الدین سبکی کے حوالے سے، قاسم قطلبغہ کے حوالے سے. ایک صاحب سے معلوم ہوتا ہے کہ خود عمل کر سکتے ہیں، دوسرے صاحب سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. تو حنفیہ نے جو یہ بات لکھی ہے کہ خود عمل نہیں کر سکتے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ خود عمل نہیں کر سکتے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں والازہر فی الجواب اخذم من التعبیر بالتشیع، بہتر یہ ہے کہ
بہتر یہ ہے، میں نے جو پڑھا وہ نہیں لکھا تو ہے بھائی، نیچے تک کے تو لکھا ہوا ہے۔ والازہر فی الجواب نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ والازہر فی الجواب نظر آیا؟ اخذم من التعبیر بالتشہی، بہتر یہ ہے کہ تشہی کی تعبیر سے اس کا جواب دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ تشہی کی تعبیر سے اس کا جواب اخذ کیا جائے۔ ان یقال، یہ کہتے ہوئے، ان الاجماع علی منع اطلاق التاخیر، کہ خود عمل کرنے کی جو ممانعت پر اجماع ہے وہ مطلق اختیار کے بارے میں ہے، مطلق تخیر کے بارے میں ہے۔ اے بأن یختار ویتشہی والاظہر فی الجواب اخذم من التعبیر بالتشہی، بہتر یہ ہے کہ تشہی کی تعبیر سے اس کا جواب حاصل کیا جائے، تشہی کی تعبیر سے اس کا جواب لیا جائے۔ مہما اراد من الاقوال فی ای وقت اراد، کہ آدمی جب بھی چاہے، جس وقت چاہے کسی قول کو اختیار کر لے۔ اما لو عمل بالضعیف فی بعض الاوقات لضرورت اقتضت ذلك فلا یمنع منه، بہرحال اگر کوئی آدمی کسی ضعیف قول پر عمل کر لے کبھی کبھار، فی بعض الاوقات کبھی کبھار، لضرورت کسی ضرورت کی وجہ سے، اقتضت ذالک جو اس ضعیف قول پر عمل کرنے کا تقاضا کرتی ہو، فلا یمنع منہ تو پھر منع نہیں ہوگا، تو پھر منع نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فقہائے شوافع کا تو ملتا ہے، فقہائے شوافع کے ہاں تو یہ بات ملتی ہے کہ آدمی خود عمل کر سکتا ہے لیکن فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ رہی بات حنفیہ کیا، تو حنفیہ کیا تینوں چیزیں منع ہیں۔ تو اس کے علامہ شامی نے یہ توجیہ کی ہے کہ اگر کوئی آدمی ضرورت کی بنا پر ضعیف قول پر عمل کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں بلا ضرورت جب چاہے اس پر عمل کر لے، جب چاہے اس پر عمل کر لے، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضرورت پیش آئے، ضرورت کے موقع پر اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر عمل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلا یمنع منہ، پھر ممانعت نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ بات یحمل ما تقدم عن الشرمبلالی من ان مذہب الحنفیت المنع، اور اسی پر محمول ہو کیا جائے گا اس کو بھی جو علامہ شرمبلالی کے حوالے سے گزرا ہے کہ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ضعیف قول پر عمل کرنا منع ہے۔ تو ضعیف قول پر عمل کرنا منع ہے بولے تو یعنی جب چاہے، جس پر آدمی چاہے منع کر دے، ضرورت بلا ضرورت اگر کوئی عمل کرتا ہے تو پھر یہ منع ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر عمل کرتا ہے، کوئی ایسی بات ہی پیش آ گئی جس کی وجہ سے منع عمل کرتا ہے تو پھر ممانعت نہیں ہے۔ گویا کہ جن لوگوں نے مطلقاً منع کرنے کی بات لکھی ہے اس میں تعویل یہ کی جائے گی کہ مطلقاً منع نہیں ہے، بلا ضرورت عمل کرتا ہے تو منع ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ علامہ شرمبلالی کی بات بھی اسی پر محمول کی جائے گی جنہوں نے لکھا ہے کہ حنفیہ کا مذہب ممانعت کا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے کیا کہتے ہیں، بدلیل انہم اجازوا للمسافر والضیف الذی خاف الریبۃ ان یأخذ بقول ابی یوسف بعدم وجوب الغسل علی المحتلم الذی امسک ذکرہ عندما احس بالاحتلام الى ان فترت شہوته ثم ارسلہ، مع ان قوله هذا خلاف الراجح في المذهب لیکن اجاز الاخذ به للضرورہ۔ یہ ایک مثال پیش کی انہوں نے آپ کے سامنے، کہتے ہیں بدلیل، اس دلیل کی بنا پر، انہم اجازوا للمسافر والضیف، کہ فقہائے کرام نے مسافر کے لیے اور اس مہمان کے لیے الذی خاف الریبہ، جسے تہمت کا اندیشہ ہو، سمجھے، جسے تہمت کا اندیشہ ہو، اس کو اجازت دی ہے ان یأخذ بقول ابی یوسف،
کہ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کر سکتا ہے بعدم وجوب الغسل، غسل واجب نہ ہونے کے قول کو، علی المحتلم الذی، اس احتلام کرنے والے پر، الذی امسک ذکرہ، جس نے اپنے عضو مخصوص کو پکڑ لیا، عندما احس بالاحتلام، جب اس کو احترام کا احساس ہوا، الی ان فطرت شہوتہ، اور اس کو اس وقت تک کے پکڑے رکھا یہاں تک کہ اس کی شہوت ختم ہو جائے، ثم ارسلہ، پھر اس کو چھوڑ دے، مع ان قولہ ھذا خلاف الراجح فی المذہب، حالانکہ یہ قول مذہب میں راجح قول کے خلاف ہے۔ یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منی کا دفق و شہوت کے ساتھ نکلنا غسل کے لیے ضروری ہے، سمجھے؟ شہوت کے ساتھ اگر منی باہر نکلتی ہے تو پھر وہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور اگر شہوت ختم ہونے کے بعد وہ چیز باہر نکلتی ہے تو نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سو رہا تھا اور مہمانی میں گیا تھا، اب اس وہاں لڑکیاں بھی سو رہی ہیں، دیہاتوں میں ہوتا ہے ایک ہی چھت پہ لڑکیاں بھی سوتی ہیں، لڑکے بھی سو جاتے ہیں، اسی میں بوڑھیاں بھی سو جاتی ہیں، سب سوچتے رہتے ہیں۔ اب کسی مولانا صاحب کو اچانک احتلام ہو گیا تو اب وہ کیا کریں گے؟ اگر جا کے نہانا شروع کریں گے تو کہیں گے کچھ گڑبڑ کیا ہوگا ہم نے رات میں، اوپر لڑکیاں بھی سوئی ہوئی تھی، لڑکے بھی سوئے ہوئے تھے، اور یہ بھی سوئے تھے، بہت سے لوگ سوئے تھے، تو ایسے موقع پہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی آدمی احتلام کے وقت اپنے ذکر کو روک لے اور منی کو باہر نہ نکلنے دے، اور جب شہوت ختم ہو جائے پھر باہر نکالتا ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ منی جو خارج ہو رہی ہے بغیر شہوت کے باہر نکل رہی ہے۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مرجوح ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ منی اپنے مقام سے اگر چل چکی ہے تو چاہے شہوت ٹوٹنے کے بعد باہر خارج ہو یا ایسے خارج ہو، بہرحال اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف کا قول یہ اگرچہ مرجوح ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مسافر ہو یا مہمان ہو، کہیں پر رکا ہوا ہو، اور اس کو اندیشہ ہو کہ صبح وہ نہائے گا تو اس کے بعد تہمت لگ جائے گی، لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے، تو ایسا آدمی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر عمل کر سکتا ہے کہ احتلام کے اس کو روک لے اور بعد میں اس کو خارج کرے اور جا کے ایسے ہی آرام سے نماز پڑھ کے چلا آئے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب دیکھیے یہاں پر ضرورت کی وجہ سے فقہاء کرام نے اس آدمی کو بغیر غسل کے نماز پڑھنے کی اجازت دی کہ نہیں دی ہے؟ غسل کو واجب ہی نہیں قرار دیا ہے، ایسے نماز اس کی ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بدلیل، اس پر دلیل دی یعنی ضرورت کے موقع پر ضعیف قول پر عمل کرنے کی اجازت ہے، اس کی دلیل اس سے دے رہے ہیں امام ابو یوسف کے مسئلے سے۔ بدلیل، اس دلیل کی بنا پر، انہم اجازوا للمسافر، کہ فقہاء کرام نے مسافر کو ان کے لیے جائز قرار دیا ہے، اور اس مہمان کے لیے جائز قرار دیا ہے جس کو تہمت کا اندیشہ ہو کہ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کرے غسل نہ واجب نہ ہونے کے سلسلے میں، اس محتلم پر اس نے اپنے ذکر کو پکڑ لیا ہو جب اس کو احساس ہوا احتلام کا، یہاں تک کہ اس کی شہوت ختم ہو جائے پھر اس کو چھوڑ دے۔ حالانکہ یہ قول راجح مذہب کے راجح قول کے خلاف ہے، لیکن فقہاء کرام نے اس کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے ضرورت کی۔ ينبغي أن يكون من هذا القبيل ما ذكره الإمام البرغيناني صاحب الهداية، اگر تہمت کی جگہ نہ ہو تب تو نہائے گا جا کے۔ صاحب الہدایہ فی کتابہ مختارات النوازل، وهو کتاب مشہور ينقل عنه شراح الہدایہ وغیرهم حیث قال فی فصل النجاسہ، اور مناسب ہے کہ اسی قبیل سے وہ مسئلہ بھی ہو جس کو امام مرغینانی صاحب ہدایہ نے ہدایہ کے علاوہ اپنی دوسری کتاب مختارات النوازل میں لکھا ہے۔ مختارات النوازل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ بہت مشہور کتاب ہے،
ہدایہ کے شارحین اور دیگر لوگ بھی اس سے عبارتیں نقل کرتے ہیں، اور یہ کتاب 4 جلدوں میں ہندوستان میں شائع بھی ہو چکی ہے۔ مولانا مصطفیٰ عبد القدوس ندوی صاحب نے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، اور احقر کے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ احقر نے اس پر نظر ثانی کی ہے۔ تو میں نے اس کو نظر ثانی کر کے، اس کو آپ پروف ریڈنگ کر کے، اس کا تمام جس میں کمیاں کوتاہیاں تھی وہ پوری کر کے میں نے آج سے 3 سال پہلے ہی دے دیا تھا، ماشاءاللہ چھپ بھی گئی ہے۔ تو آپ لوگ یہ خریدنا چاہیں تو لوگوں سے مل جائے گی، نعیمیہ سے چھپی ہوئی ہے، تو چھپ کے آ گئی ہے۔ اس میں کام ہم نے یہ بھی کر دیا ہے کہ اس کی تفصیلی فہرست بھی بنا دی ہے، جیسے فتاوی تاتار خانیہ کی فہرست ہے، ویسے ہی ہم نے اس کے مختارات النوازل کی بھی فہرست بنا دی ہے، تو اس لیے مسئلہ ڈھونڈنا بھی بڑا آسان ہے۔ تو مختارات النوازل کے اندر صاحب ہدایہ نے لکھا ہے جی، اور یہ مشہور کتاب ہے، ہدایہ کے شارحین اس سے عبارتیں نقل کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حیث قال فی فصل النجاسہ، جہاں پر انہوں نے نجاست کے فصل میں یہ بات لکھی ہے، کیا لکھی ہے؟ والدم اذا خرج من القروح قلیلا قلیلا غیر سائل فذلك ليس بمانع وان كثر، اور خون جب زخموں سے نکلے، والدم اذا خرج من القروح، اور خون جب زخموں سے نکلے، قلیلا قلیلا مختصر القدوری کے انداز میں، تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے، غیر سائل بہنے والا نہ ہو، فذالک لیس بمانع وان کثرا، تو وہ مانع صلاۃ نہیں ہے اگرچہ زیادہ ہو جائے، اگرچہ زیادہ ہو جائے، جمع ہو جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے نکلتا رہا اور زیادہ ہو جائے تو بھی مانع صلاۃ نہیں ہے۔ وقیلا، اور ایک قول ہے، لو کان بحائل لو ترکہ لسال یمنع، اور دوسرا قول ہے لو کان بحال، اگر اس حال میں وہ خون ہو، لو ترکہ، کہ اگر آدمی اس کو چھوڑ دیتا، لسالا تو بہ جاتا، یمنع تو پھر وہ مانع صلاۃ ہوگا، تو پھر وہ مانع صلاۃ ہوگا۔ تو کیا مسئلہ لکھا انہوں نے؟ مختارات النوازل میں صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر زخم سے تھوڑا تھوڑا خون نکلے، بہنے والا نہ ہو، تو پھر وہ مانع صلاۃ نہیں ہے اگرچہ زیادہ ہو جائے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر اس حال میں ہو کہ اگر اس کو بار پوچھے نہیں بلکہ اس کو اعلیٰ حال ہی چھوڑ دے، بار بار صاف نہ کرے، پوچھے نہ، تو پھر وہ بہ جائے گا، تو پھر مانع صلاۃ ہوگا، یعنی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ ہو گیا، سنیے آگے۔ ثم اعاد المسألة في نواقض الوضوء فقال، پھر یہی صاحب ہدایہ نے مختارات النوازل میں اسی مسئلے کو دوبارہ لکھا ہے نواقض وضو کے بیان میں، وہ تو فصل النجاسہ کے اندر لکھا تھا، اب یہاں نواقض وضو میں لکھا ہے، یعنی ایک ہی کتاب میں 2 جگہ اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اور وہاں کیا فرمایا ہے؟ وہاں فرمایا ہے وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قَلِيلٌ، اگر زخم سے تھوڑا تھوڑا نکلے، تھوڑی سی چیز نکلے، وَمَسَحَهُ، اور آدمی اس کو پوچھ دے، بِخِرْقَةٍ، کسی کپڑے سے، حَتَّى لَوْ تُرِكَ، یہاں تک کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا، یسیلو، تو وہ بہ پڑتا، لا ينقضو، تو آدمی کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آدمی کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وقیل الی الاخیر، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اب دیکھیے اوپر جو مسئلہ انہوں نے بتایا لکھا تھا فصل النجاسہ کے اندر، اس کے اندر لکھا تھا کہ اگر تھوڑا تھوڑا نکلے اور اس حال میں ہو کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا اور تو بہ جاتا، تو یہ مانع صلاۃ، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو نجاست کے دائرے میں لے لیا تھا۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو آدمی نکلتا رہا، پوچھتا رہا، اور اتنا نکلا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو بہ جاتا، یہاں ناقض وضو نہیں ہوگا۔ تو دونوں مسئلوں میں تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے والے میں کہتے لسال یمنع، یہاں کہتے یسیل لا ينقض، ہے کہ نہیں؟ پہلے والے مسئلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا نکل جاتا کہ بہنے لگتا،
تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی، وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنا ہو کہ چھوڑ دیا جاتا اور بہنے لگتا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو دونوں مسئلوں میں تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ اوپر فصل النجاسہ والا جو مسئلہ لکھا تھا لو ترکہ لصال یمنع، اور یہاں لو ترک یصیل لا ینقص، تو دونوں مسئلے میں تضاد ہو گیا ہے۔ اب اس تضاد کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وقد راجعت نسخۃ اخرى، جب مجھے یہ تضاد نظر آیا دو مسئلوں میں تو میں نے دوسرے نسخے سے مراجعت کی کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کاتب نے غلطی کر دی ہو، اس لیے کہ یہ بات بہت مشہور ہے الکاتب کالحمار، کہ کاتب جو ہوتا ہے ہوائی جہاز کی طرح ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کاتب کی غلطی ہو۔ تو کہتے ہیں وقد راجعت نسخۃ اخرى، میں نے دوسرے نسخے سے مراجعت کیا، فرائت العبارت فیہا کذالک، تو وہاں پر بھی میں نے ایسی عبارت لکھی ہوئی دیکھی، تو یہ پختہ ہو گیا کہ صاحب ہدایت نے اس کو جان بوجھ کے لکھا ہے۔ کیا خیال؟ جب دوسرے نسخوں کے اندر بھی دیکھا تو وہاں پر بھی عبارت ایسے ہی لکھا ہے، تو یہ سمجھ میں آیا کہ صاحب ہدایت نے اس کو جان بوجھ کر لکھا ہے اور کاتب کی غلطی یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نسخے میں بھی وہی لکھا ہوا ہے، دوسرے نسخے میں بھی وہی لکھا ہوا ہے، تیسرے نسخے میں بھی وہی لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف نے خود لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں فوقد راجعت نسخۃ اخرى، میں نے دوسرے نسخے سے مراجعت کی، فرأیت العبارت فیہا کذالک، تو اس کے اندر میں نے ویسے عبارت پائی۔ ولا يخفى ان المشهور في عامة كتب المذهب هو القول الثاني المعبر عنه بقيل، اور آپ سے بات مخفی نہیں ہے کہ عام کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ دوسرا والا قول ہے جس کو صاحب ہدایہ نے نواقض الوضو میں قیلہ کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ وقیل الاخیر لکھا ہوا ہے نا، وقیلہ کے بعد ڈیڈس لگا ہوا ہے نا، یعنی اس میں جو ہے وہ پہلے والا قول لکھا ہوا جو مستبھی ہے، اور مخفی نہیں ہے کہ مشہور جو ہماری عام کتابوں میں ہے وہ دوسرا والا قول ہے جس کو صاحب ہدایہ نے قیلہ کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے۔ تو نواقض وضو والے میں اصل قول کے طور پر لو ترک یصیل لا ینقض والا لیا ہے، اور قیلہ کے ذریعے سے بیان کیا لو ترک یصیل ینقض والا بیان کیا ہے۔ کیا خیال؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو جس کو قیلہ کے ذریعے سے بیان کیا وہ قول لیا گیا ہم کتابوں میں۔ وَأَمَّا مَخْتَارَهُ مِنَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَلَمْ أَرَ مَنْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ، اور جس پہلے والے قول کو صاحب ہدایہ نے اختیار کیا ہے، وَأَمَّا مَخْتَارَهُ، اور وہ قول جس کو صاحب ہدایہ نے اختیار کیا من القول قول الاول پہلے والے قول کو، یعنی اس میں لکھا ہے لو خرج منه شيء قيد فصح والا، پہلے قول سے مراد وہ فصل النجاسہ والا مت جائیے گا، نواقض الوضو ہی میں انہوں نے دو قول ذکر کیا کہ نہیں کیا ہے، ایک قول لو خرج سے لا ينقض تک کے ہے اور دوسرا وقیلہ کے بعد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ وہ یہ نجاست والا قول لے رہے ہیں دوسرا یہاں نواقض وضو والا لے رہے ہیں، نواقض وضو والے ہی میں دو قول ہے، ایک لو خرجہ سے لے کر لا ينقض تک اور دوسرا وقیلہ سے لے کر آخری ہی تک کے ہے جو عام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے قیلہ کے ذریعے جس قول کو بیان کیا ہے تو عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جس قول کو انہوں نے خود اختیار کیا بغیر قیلہ کے لکھا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وَأَمَّا مَخْتَارَهُ مِنَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، اور وہ قول جس کو صاحب ہدایہ نے پہلے قول کے طور پر اختیار کیا ہے، فَلَمْ أَرَ مَنْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ، تو میں نے کسی فقیہ کو نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کسی نے اس کو لکھا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ان سے پہلے کسی آدمی نے اس قول کو اپنے مختار قول کے طور پر لکھا ہو، وَلَا مَنْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ، اور کسی ایسے آدمی کو کسی ایسے فقیہ کو بھی میں نے نہیں دیکھا جس نے صاحب ہدایہ کی مطابعت کی ہو اس سلسلے میں، بعد المراجعۃ الکثیرہ، کافی کتابوں کو دیکھنے کے بعد، فَهُوَ قَوْلٌ شاذ، تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ شاذ قول ہے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ صاحب ہدایہ نے تنہا جس کو اختیار کیا ہے لو خرج منه شيء قليل ومسحه بخرقة حتى لو ترك يصير لا ينقض، یہ جو قول انہوں نے اختیار کیا ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا نکلتا رہا آدمی پوچھتا رہا یہاں تک اتنا نکلا کہ اگر چھوڑ دیا جاتا بہ جاتا تو ناقض وضو نہیں ہوگا، تو یہ جو قول ہے شاذ قول ہے۔ وَلَكِنَّ صاحب الہدایتی امام جلیل، لیکن صاحب ہدایہ تو بہت بڑے مولانا ہیں،
من اعظمی مشائخ المذہب، مذہب کے بڑے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، من طبقت اصحاب التخریج والتصحیح، اصحاب تخریج و تصحیح کے طبقے سے ان کا تعلق ہے، کما مرہ جیسے کہ ان کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ تو پھر اتنا بڑا امام، اتنے بڑے آدمی اگر کسی قول کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کو چھوٹا قول نہیں کہا جائے گا۔ تو کہتے ہیں فَيَجُوزُ لِلْمَعْذُورِ تَقْلِيدُهُ فِي هَذَا الْقَوْلِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، چنانچہ صاحب ہدایہ کا کی اتباع کرنا جائز ہوگا معذور شخص کے لیے اس قول میں ضرورت کے وقت۔ تو اگرچہ صاحب ہدایہ نے جس کو اختیار کیا ہے وہ قول شاذ ہے، وہ قول ضعیف ہے، وہ قول مرجوح ہے، اور کسی نے اس کو اختیار بھی نہیں کیا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی معذور ہو، اس کو بار بار خون آتا ہو، اس کا زخم ایسا ہو کہ پریشان ہو جاتا ہو خون پوچھتے پوچھتے، اور خون بار بار نکل آتا ہو باہر، تو ضرورت کے وقت معذور آدمی ان کے قول پر عمل کر سکتا ہے اور اس کا وضو ٹوٹنا نہیں مانا جائے گا، نماز پڑھ سکتا ہے۔ فَإِنَّ فِيهِ تَوْسِعَةً عَظِيمَةً لِأَهْلِ الْأَعْذَارِ، کیونکہ اس کے اندر بہت بڑی وسعت ہے عذر والے لوگوں کے لیے، کما بینتہ فی رسالۃ المسمات الاحکام المخصصہ بکی الحمصہ، جیسا کہ میں نے اس کی مزید تفصیل اپنے رسالے جس کا نام الاحکام المخصصہ بکی الحمصہ ہے اس میں نے کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا ضعیف قول پر ضرورت کے وقت عمل کرنے کی دوسری مثال آپ کے سامنے یہ آئی کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو بار بار خون آتا ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہو، لیکن اتنا ہو جاتا ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بہہ جائے گا، تو عام قول یہ ہے کہ یہ ناقض وضو ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے لکھا کہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ معذورین کے لیے، یہ مسئلہ معذورین کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے کہ وہ اس پر عمل کر کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ شامی اپنے ایک واقعہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أُبْتُلِيتُ مُدَّةً بِكَيْءِ الْحِمَّصَا وَلَمْ أَجِدْ، شیخ عمار کلاس میں سو رہے تھے، اب کہہ رہے ہو کہ والا مسئلہ دوبارہ بتائیں۔ دلشاد نے تمہاری شکایت کی، تم سو رہے تھے، ہماری کلاس میں سوتے ہو، اس کے بعد کہتے ہو کہ مسئلہ دوبارہ بتا دیں امام ابو یوسف کا، اور امام ابو یوسف کا مسئلہ آدھا گھنٹہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم تقریباً 45 منٹ سے سو رہے ہو، آدھا گھنٹہ اس مسئلے کو گزرے ہوئے، اس کا مطلب ایک زمانے سے آپ سو رہے تھے۔ کیا ہے وہ کہتے ہیں نا، الجھے ہیں پاؤں یار کے زلف دراز میں، لو خود ہی اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ تو وقد کنت ابتلیت مدۃ بکیء الحمصہ، علامہ شامی کہتے ہیں کہ میں بھی ایک زمانے تک کے کیء حمصہ میں مبتلا رہا، کیء حمصہ میں بھی مبتلا رہا، ولم اجد ما تصح به صلاۃ علی مذہبنا بلا مشقۃ، اور مجھے کوئی جگاڑ نظر نہیں آ رہا تھا جس کے مطابق میری نماز ہو جاتی ہمارے مذہب کے مطابق بغیر مشقت کے، الا علی ھذا القول، مگر یہ کہ اس قول پر عمل کیے، اس قول پر عمل کیے بغیر بہت مشکل ہو رہا تھا۔ لأن الخارج منہ وإن کان قلیلا، اس لیے کہ زخم سے جو خون نکلتا تھا وہ اگرچہ بالکل مختصر ہوتا تھا، لیکنہ لو ترک یسیل، لیکن اس حیثیت سے ہوتا تھا کہ اگر چھوڑ دیا جاتا تو بہہ جاتا۔ وَهُوَ نَجِسٌ وَنَاقِضٌ لِلطَّہَارَةِ، حالانکہ وہ نجس اور طہارت کے لیے ناقص ہوتا تھا۔ علی القول المشہور، مشہور قول کے مطابق، خلافا لما قالہ بعضهم، برخلاف ان کے جو بعض لوگوں نے فرمایا ہے، کما قد بینتہ فی الرسالۃ المذکورہ، جیسا کہ میں نے اس کو اپنے مذکورہ رسالے میں ذکر کر دیا ہے۔ ولا یصیر بہ صاحب عذر، اور اس طرح تھوڑا تھوڑا نکلنے سے آدمی صاحب عذر بھی نہیں بنتا تھا۔
لأنه يمكن دفع العذر بالغسل والربط بنحو جلدة مانعة للسيلان عند كل صلاة، اس لیے کہ اس عذر کو دور کرنا ممکن ہوتا ہے اس کو دھو دینے سے یا اس پر پٹی باندھ دینے سے، جیسے کہ ایسے جلد سے باندھ دیا جائے جو اس کے سیلان کو روکنے والا ہو ہر نماز کے وقت. کما کنت افعل، جیسا کہ میں کیا کرتا تھا. ولكن فيه مشقة وحرج عظیم، لیکن اس کو ہر نماز کے ٹائم باندھنا، پھر اس کو کھولنا، پھر اس کو صاف کرنا، اس میں بڑی مشقت ہوتی تھی، بہت دقت ہوتی تھی. فاضطررت الى تقلید هذا القول، تو پھر میں مجبور ہو گیا کہ صاحب ہدایہ کی اسی مسئلے پر عمل کر لوں. ثم لما عافانی اللہ تعالی منہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جب مجھے شفا عطا فرمائی، اعدت صلاۃ تلک المدہ، تو اس پورے مدت کی نماز، جب تک کہ میں نے صاحب ہدایہ کے قول پر عمل کر کے نماز پڑھی تھی، میں نے اس کا اعادہ کیا. وَلِلَّهِ تعالی الحمد، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو انہوں نے جو یہ اعادہ کیا تھا تو یہ اعادہ استحبابی طور پر تھا. اب ایک صاحب بار بار پریشان ہے، شیخ ابوالکلام قاسمی، یہ کہ قیہ حمصہ کیا چیز ہے؟ تو قیہ حمصہ کے بارے میں ہم نے کافی تلاش جستجو کی کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے. تو یہ کچھ تو پچھلے سال سمجھ میں آیا اور اس سے زیادہ اتنا سمجھ میں آیا. جن لوگوں نے ارطغرل دیکھا ان کے لیے سمجھنا آسان ہے، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنا ثواب سے خالی نہیں ہے، جیسا کہ طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کئی کے معنی داغنے کے ہوتے ہیں. اصل پہلے زمانے میں علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جہاں زخم ہوتا تھا اس کو لوہے سے داغ دیتے تھے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ زخم جلدی بھر جاتا تھا. زخم کیا ہے؟ جلدی بھر جاتا تھا اور خون گھس جاتا تھا. تو اس کو بولتے تھے قے، داغنا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ قے یعنی داغنا. اب ایک قے تو داغنے کو کہتے ہیں کہ لوہا گرم کر کے جہاں پر زخم ہو وہاں پر اس کو رکھ دیا جاتا تھا، تو اس کو داغنا کہتے تھے. اس سے خون بند ہو جاتا تھا اور زخم بھی جلدی بھر جاتا تھا، اور جلدی زخم بھر جاتا تھا. اب یہ حمصہ کہاں سے گئے؟ تو حمصہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حمصہ کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہاں، حمصہ کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کی خوراک. گھوڑے کی خوراک، چنا شریف. کیا بولتے ہیں اس کو؟ چنا شریف. تو چنا کا کام اس میں کیا ہوتا تھا؟ چنے کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب یہ زخم کو داغتے تھے تو جو اس میں گڈھا رہتا تھا اس میں چنا بھر دیتے تھے. چنا بھرنے کے بعد اوپر سے ایک پٹی باندھ دیتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ چنے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نقصان بھی نہیں پہنچاتا ہے زخم کو، اور زخم سے رسنے والے خون کو چوستا بھی رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ زخم سے رسنے والے خون کو چوستا بھی رہتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں، نقصان بھی نہیں پہنچاتا ہے. کوئی اور چیز آپ ڈالیں گے تو اسے نقصان ہو سکتی ہے، لیکن چنے کو ڈالنے سے وہ اس کے پانی کو آہستہ سے چوستا رہتا تھا. تو داغنے کے بعد بھی جو خون سے پانی کی شکل میں پانی کی شکل میں خون جو رشتہ رہتا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو یہ چنا جذب کرتا رہتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اس کو قیہ حمصہ کہا جاتا ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کو قیہ حمصہ کہتے ہیں، یعنی داغنے کے بعد اس میں چنے کا پریوگ کرنا. اب ہوتا تھا کہ اس کے بعد بھی چنے کے اوپر بھی جو پٹی باندھتے تھے اس میں بھی خون آ جاتا تھا، پانی جو گندا پانی ہوتا تھا وہ آ جاتا تھا اور وہ باہر نکلنے لگتا تھا. تو اس سے پرابلم پیدا ہوتی تھی کہ وضو آدمی کا ٹوٹ جاتا تھا. بات سمجھائی؟ یہ ہے قیہ حمصہ کی وضاحت. اس کی تفصیل علامہ شامی نے رسائل ابن عابدین میں لکھا ہے. مجھے بھونا چنا ڈالے، اب ٹھیک ہے، بھونا چنا سے زیادہ پانی سوکھ لے. تو رسائل ابن عابدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 پہ دیکھ سکتے ہیں. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 میں دیکھیے، اس کی تفصیل انہوں نے لکھی ہے کہ قیہ حمصہ کا استعمال کیسے ہوتا تھا. تو قیہ سے حمصہ سمجھ میں آیا؟ تو ایک مرتبہ ان کا بھی کہیں سے زخم ہو گیا ہوگا، علامہ شامی کو بھی
وہ بھی اسی طرح کا علاج کر رہے تو اس سے بھی پانی نکلتا رہتا تھا. تو انہوں نے صاحب ہدایہ کے اس مسئلے پر عمل کر لیا تھا, اور اس مسئلے پر عمل کرنے سے ان کو بڑا سکون حاصل ہوا. لیکن استحبابی طور پر انہوں نے بعد میں نماز دہرا دی. اگر آپ مجبوری کے وقت صاحب ہدایہ کے اس قول پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی نماز درست ہے. سمجھ رہے ہیں جی. آگے دیکھیے, صاحب البحری وقد ذکر صاحب البحر في الحيز في بحث الوان الدماء اقوالا ضعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخر الائمة لو افتى مفت بشيء من هذه الاقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا. سمجھ رہے ہیں؟ اب تیسری مثال پیش کر رہے ہیں کہ ضعیف قول پر عمل کرنے کی دو مثالیں تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں. تیسری مثال دیکھیے, وقد ذکر صاحب البحری, البحر الرائق کے مصنف نے حیض کے باب میں فی بحث الوان الدماء, اس میں یعنی خون کا جو رنگ ہوتا ہے, خون کے رنگ کے سلسلے میں بحث کرتے ہوئے متعدد ضعیف اقوال ذکر کیے ہیں. ثم قال, پھر فرمایا ہے, وفی المعراج عن فخر الاسلام, معراج الدرایا میں فخر الائمہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے, لو افتا مفت بشیء من هذه الاقوال, ان اقوال میں سے کسی قول پر اگر کوئی مفتی فتویٰ دے دے, فی مواضع الضرورہ, ضرورت کے مقام پر, طلبا للتیسیر, آسانی کے لیے, کان حسنا, تو بہتر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ معراج الدرایا کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ضرورت کے موقع پر ضعیف قول پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے, جیسا کہ صاحب بحر نے متعدد ضعیف اقوال نقل کرنے کے بات لکھی ہے معراج الدرایا کے حوالے سے, کہ فخر الائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ان ضعیف اقوال میں سے کسی پر ضرورت کے وقت فتویٰ دے دے تو بہتر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ضرورت کے وقت پر فتویٰ دینے کی بات بحر سے بھی معلوم ہوتی ہے, معراج الدرایا سے بھی بات معلوم ہوتی ہے. وَبِهِ علماء, اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی, ان المستر له العمل بذلك لنفسه كما قلنا, کہ مضطر شخص کے لیے, پریشان شخص کے لیے اس پر عمل کرنا جائز ہے اپنے آپ کے خود لنفسی, بذات خود بھی, کما قلنا, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خود بھی آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی, وَأَنَّ الْمُفْتِيَ لَهُ الْإِفْتَاءُ بِهِ لِلْمُسْتَرِ, کہ مفتی اس پر فتویٰ بھی دے, مفتی جو ہے مستر کے لیے اس پر فتویٰ بھی دے سکتا ہے. کما مرہ من انه ليس له الامر بالصحيح والافتاء به محمول على غیر موضع الضرورہ, جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو بات ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ضعیف قول پر عمل کرنا اور اس پر فتویٰ دینا درست نہیں ہے, یہ محمول ہے ضرورت کے علاوہ مقام پر. کما علمتہ من مجموع ما قررنا, جیسا کہ آپ کو بات معلوم ہو گئی ان تمام باتوں کے خلاصے سے جو ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. واللہ تعالی اعلم, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ایک چوتھی مثال پیش کر رہے ہیں, وَيَنْبَغِي أَن يُلْحَقَ بِالضَّرُورَةِ أَيْضًا, اور ضرورت کی وجہ سے, ضرورت ہی سے ملحق کرتے ہوئے, اور مناسب ہے کہ ضرورت ہی سے ملحق کیا جائے اس مسئلے کو بھی جو ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا, من انہ لا یفتیٰ بکفر مسلم, کہ کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا, فی کفر ہی اختلاف, جس کے کفر میں فقہا کا اختلاف ہو, ولو روایت ضعیفہ, اگرچہ ضعیف روایت ہی کیوں نہ موجود ہو, فقد عدلوا عن الافتاء بالصحیح, تو فقہا نے صحیح قول سے عدول کر کے یہاں پر ضعیف قول کو لینے کی بات کہی ہے. لأن الكفر شیء عظیم, اس لیے کہ کفر ایک بہت بھاری چیز ہے, اس کو اتنی جلدی کہہ دینا اچھا نہیں ہے.
تو ان मालूम یہ हुआ कि जरूरत के मकाम पर जरूरत के वक्त आदमी ज़ईफ कौल पर अमल कर सकता है और फतवा दे सकता है, लेकिन फतवा देने में आदमी को एहतियात करना चाहिए। बेहतर ये है कि इस किस्म की कोई सूरत आपके सामने पेश आए तो फतवा देने के बजाय जुबानी तौर पर आप उसको मसला बता दें कि आप इस तरीके से अमल कर लें, इसलिए कि फतवा देंगे वो छप जाएगा, दूसरे लोगों तक पहुंचेगा, तो बेचारे कम पढ़े लिखे आदमी कहेंगे उनको इजाजत नहीं तो हम भी कर सकते हैं। तो यानी बाकायदा लिख कर देने के बजाय जहां पर जरूरत पेश आए वहां पर आप जुबानी मसला भी बताकर काम चला सकते हैं। जैसा कि हम लोग भी करते हैं कि अगर कोई मजबूर परेशान आता है, कहता मौलाना साहब हमको लोन लेना है, हमारा घर नहीं बन पा रहा है, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारा कोई कारोबार नहीं है, तो हम लोन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो उसको लिखकर तो हम लोग नहीं देते हैं, बस बता देते हैं क्या तुम्हारी सिचुएशन ये है तो तुम ले लो जाके। तो इस तरीके से जरूरत पड़ती है आदमी को, समझ रहे हैं ना बात समझ में।